اللهم صل على محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، احکام روزہ لے کر کے ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ مبطلات روزہ یعنی وہ چیزیں کہ جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، اس سلسلے میں ہماری گفتگو چل رہی ہے، اور سب سے پہلے کھانا اور پینا، جس کے ضمن میں گفتگو چل رہی ہے، اور یہ گفتگو بھی اسی سلسلے میں ہے۔ اگر انسان کوئی چیز منہ میں، کوئی غذا، کوئی کھانا، روٹی وغیرہ اگر منہ میں لے کر کے چبائے، بچے کو کھلانے کے لیے یا مثلاً پرندے کو کھلانے کے لیے، یا کھانے کو چکھے، جیسے کہ عورتیں کھانا بناتی ہیں، اگر وہ نمک مرچ ٹیسٹ کرنے کے لیے، چکھنے کے لیے اگر وہ غذا کو چکھیں تو کیا اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے؟ تو آیت اللہ العظمیٰ سید علی الحسینی السیستانی دام عزہ کے نزدیک کہتے ہیں کہ اگر غذا کو چبایا جائے بچوں کے لیے یا پرندوں کے لیے، یا کھانا غذا کو ٹیسٹ کیا جائے، چکھا جائے، اور اس کا ارادہ حلق تک پہنچانے کا نہ ہو، اور عام طور سے یہ چیز حلق تک جاتی بھی نہ ہو، تو اس صورت میں اگر اتفاقاً اگر انسان ایسا کام کر رہا ہے، مثلا چبا رہا ہے یا غذا کو ٹیسٹ کر رہا ہے، چکھ رہا ہے، اور اتفاقاً اس کے حلق تک چلی جائے، تو اس صورت میں اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر انسان پہلے سے جانتا ہے کہ اگر وہ غذا کو چبائے گا منہ میں یا غذا کو چکھے گا تو وہ حلق تک چلی جائے گی، اور اس کے باوجود بھی ایسا کام کرے، مثلا چبائے یا چکھے، تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، اور اس کے اوپر قضا اور کفارہ دونوں چیز واجب ہو جائیں گی۔ اسی طریقے سے کلی کرنا، کیا کلی کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کلی اگر انسان کر رہا ہے، روزے دار روزے کی حالت میں اگر کلی کر رہا ہے، اور اتفاقاً اگر اس کے حلق تک پانی چلا جائے، تو اس کی چند صورتیں ہیں۔ سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ اگر انسان کو پیاس لگی ہے، منہ سوکھ رہا ہے، زبان سوکھ رہی ہے، لہذا اس وجہ سے انسان منہ کو تر کرنے کے لیے، زبان کو تر کرنے کے لیے، اس کی خشکی دور کرنے کے لیے اگر انسان کلی کر رہا ہو، اور کلی کرتے ہوئے وہ پانی حلق تک چلا جائے، تو اس صورت میں کہہ رہے ہیں کہ اگر منہ کو تر کرنے کے لیے تھا، زبان کو تر کرنے کے لیے یہ کلی کر رہا تھا، تو اس صورت میں اس کے اوپر قضا واجب ہے۔ لیکن اگر کلی کسی اور مقصد کے لیے کر رہا تھا، ایسے ہی کر رہا تھا، یا مثلا نہانے میں منہ میں پانی چلا گیا یا ناک میں پانی چلا گیا، یا وضو کر رہا تھا نافلہ نماز کے لیے، مستحبی نماز کے لیے اگر انسان وضو کر رہا تھا، اور اتفاقاً پانی جو ہے وہ حلق تک چلا گیا، تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ اسے قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا روزہ صحیح ہے اور قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن احتیاط یہ ہے کہ اگر انسان کلی کر رہا تھا اور حلق تک پانی چلا گیا ہے، تو اس صورت میں احتیاط یہ ہے کہ وہ قضا بجا لائے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر انسان واجب نماز کے لیے، فریضہ نماز کے لیے کلی کر رہا تھا یا ناک میں پانی ڈال رہا تھا، اور اتفاق سے وہ پانی حلق میں چلا جائے، تو اس صورت میں یہ ہے کہ اس کو نہ قضا کرنے کی ضرورت ہے، اس کا روزہ صحیح ہے، نہ قضا کرنے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی احتیاط کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ روزے دار کے لیے بار بار کلی کرنا، منہ میں پانی لینا مکروہ ہے، اور اگر انسان کلی کرنے کے بعد لعاب دہن کو پینا چاہتا ہے، نگلنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ باقی ماندہ پانی جو منہ کے اندر رہ گیا، کلی کرنے کے بعد کچھ پانی جو ہے وہ منہ کے اندر باقی رہ جاتا ہے، تو لہذا وہ پانی لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ اس کو نکال دے، تھوک دے، اس کے بعد جو ہے وہ لعاب دہن کو اگر نگلنا چاہتا ہے تو نگل لے، اور لعاب دہن چاہے جتنا بھی نگل لے اس سے کوئی حرج نہیں ہے، چاہے وہ لعاب دہن جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں بیان کیا، کسی چیز کے تصور سے یا دیکھ کر کے، جیسے کھٹی چیز کو سوچ کر یا دیکھ کر کے اگر منہ میں پانی پیدا ہو رہا ہے
تو اگر وہ پی رہا اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کلی کرے تو کلی کرنے کے بعد اس کو چاہیے کہ وہ لعاب دہن کو نکال دے، اس کے بعد وہ لعاب دہن کو اگر نکلنا چاہے تو نکلے۔ اور بہتر یہ ہے کہ 3 مرتبہ کلی کرنے کے بعد 3 مرتبہ لعاب دہن کو باہر نکالے، یعنی تھوک دے، چاہے وہ باقی ماندہ پانی ایک دفعہ میں ہی نکل گیا ہو، تاکہ انسان کو یقین ہو جائے اور اطمینان ہو جائے کہ اب منہ کے اندر پانی باقی نہیں رہ گیا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ 3 مرتبہ تھوکے، اس کے بعد لعاب دہن کو اگر نگلنا چاہے، پینا چاہے تو پی سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ آخر میں تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل نور نجف میڈیا کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ مومنین استفادہ کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔